حامدا ومصليا ومسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله ومولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي حبیب اللہ. ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ جل وعلا جمعۃ المبارک کی ساری برکتیں آپ کو نصیب فرمائے اور جمعۃ المبارک کی عظمت اور قدر ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے، دین پہ عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا اپنے نعرہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اے ایمان والو جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اذان دی جائے، ندا کی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم بیع چھوڑ دو، میرے حکم کو فالو کرتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ. آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم اس آیہ کریمہ پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ اللہ عز و جل کے اس فرمان پہ عمل ہو رہا ہے کیا؟ ہماری دکانیں بند ہو رہی ہیں کیا؟ ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں؟ محلے تک کا ہم نے دیکھا ہے کہ کریانے کی دکانیں تک کھلی ہوتی ہیں، پکوڑیوں کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور اذان اول ہوگی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کاروبار کر رہی ہوتی ہیں. فیکٹریوں والے چھٹی نہیں دیتے اور اس وقت چھٹی دیتے ہیں کہ جب ٹائم بالکل ختم ہونے کو اذان ثانی اور خالق کائنات فرمایا جب ندا کی جائے جمعہ کی تو بیع کو چھوڑ دو. تو یہاں تو بیع نہیں چھوڑی جا رہی، تو مجھے بتائیں پھر سکون کہاں ہوگا، کہاں کرم ہوں گے؟ پھر کہیں گے کوئی دعا کوئی تعویذ کر دیں. تعویذ یہاں کیا کرے گا جب آپ نے اللہ کی نافرمانی کر کے ناجائز کام کیا ہے اور ناجائز کر رہی ہیں؟ اللہ بلا رہا ہے، وہ فرمایا بیع ترک کرو، آپ ترک نہیں کرتے، اور پھر مالک فرماتا ہے کہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ تو کھلاتا پلاتا ہے، وہ تو نوازتا ہے. تمہارے لیے کر رہا ہوں، بہتر ہے. اور جب تم نماز پوری کر لو تو پھر جاؤ پھیلو، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو. لیکن پھر بھی فرمایا ذکر نہیں چھوڑنا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ نہیں کہ صرف ایک ہی یہ پڑھ کر کہ بس یہ رزق تلاش کرو، تو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، رزق بھی تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج دیکھو میں اور آپ آج جمعہ کی کیا قدر کر رہی ہیں. جمعہ کتنا عظمت والا دن ہے، اور مومن ہو اور جمعہ کی قدر نہ ہو. دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. عدم توجہ، دین سے دوری، دنیا غالب آ رہی ہے، دن بدن دنیا غالب آ رہی ہے، حب دنیا بڑھ رہی ہے. اور جمعہ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے کہ بس نماز کھڑے نہیں لگی ہے تو وہاں پہنچ گئی ہیں. شٹر اس وقت بند ہو رہی ہیں، اس وقت گھر سے باہر نکلا جا رہا ہے، اس وقت بازاروں میں دیکھو کیا حال ہے، کام کاج نہیں چھوڑے جا رہے، اسی طرح چلا جا رہا ہے. اور بس ایک جیسے رہتا ہے فارمیلٹی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے کہ آؤ دیکھو کتنا عظمت والا دن ہے. اب حدیث باب پڑھ کر دیکھو کہ افضل دن قرار دیا ہے جمعہ کو، سارے دنوں کا سردار دن جمعہ ہے. اور اللہ کے نزدیک یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے. اتنا بڑا دن کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ سردار دن ہے. اور اسے تو مشہود فرمایا، اس کو مشہود فرمایا، اور مشہود کی اللہ نے قسم بھی یاد فرمائی کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتی ہیں اس دن میں. اللہ اکبر. میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرماتے ہیں اور صحابہ کو فرماتے ہیں کہ صحابہ اس دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجو، جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ ویسے بھی پیش کیا جاتا ہے لیکن بطور خاص فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجو. صحابی بول پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد بھی آپ پہ درود پہنچے گا ہم کو، جب فوت ہو جائیں گے؟ کیا بات ہے اس صحابی کی جنہوں نے سوال کر کے قیامت تک کا مسئلہ حل کر دیا. آج لوگ پھنسے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے عرض کر دی اس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سنو میرے صحابی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنو صحابی، اللہ پاک نے زمین پہ حرام کر دیا ہے
کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے؟ فنبیُّ حیٌّ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سنو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتی ہیں۔ اللہ کبیرہ، اس مسئلے کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر میرے آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن کتنا فضیلت والا دن ہے، اور جمعہ کی رات کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے۔ فرمایا جو مومن مرد اور جو مومن عورت جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو گئی، فتنہ قبر سے محفوظ رہے گی، عذاب قبر سے محفوظ رہے گی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پہ شہید کی مہر لگی ہوگی، بلکہ ایک روایت میں ہی آیا کہ وہ اس طرح اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس پہ حساب ہی کوئی نہیں ہوگا، بلا حساب۔ بتاؤ مجھے حضرات محترم، آپ نے ساری رات عبادت کی ہے تو یہ مقام مل رہا ہے، سجدے پڑھی ہیں کی ہے، آپ نے بڑے خیرات کیے ہیں تو یہ ملا ہے، آپ نے بہت مال لٹائے یہ ملا ہے۔ آپ کہیں گے یہ آمنہ کے لال کے صدقہ سے ہے، آپ مانیں گے حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ دل میں پیار ہو اور جمعہ رات کی رات ہو، یا جمعہ کے دن ہو تو دل میں پیار ہو تو قبر میں برات ہو، تو اور آمنہ کے لال کی خیرات ہو، کیسا کرم ہو۔ تو آج ہم جمعہ سے کیسے دور ہو گئے ہیں؟ میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کا جمعہ صحیح ہے اس کا پورا ہفتہ صحیح ہے، اور جمعہ تو تمہیں پورے اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کرنا چاہیے، تجھے تو خوشی ہونی چاہیے آج عید کا دن ہے، یہ اتنا عظمت والا دن ہے، تو پہلے تیار ہو، دھلا بناؤ، اللہ کے گھر میں جائے، پھر پہلی صف میں بیٹھے، پھر امام صاحب سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں، واعظ و نصیحت سنیں، پھر سلام پڑھ کے جائے، ذرا پڑھ کے دیکھ تیرا ہفتہ کیسے جاتا ہے، قدر کر کے دیکھ جمعے کی، پھر دیکھ کیسی رحمتیں تجھے ملتی ہیں، کیسے ہمیں حسرت ہیں۔ جب کہ ہم نے جمعے کی بے قدری کی ہے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، جب کہ ہم نے اس کی سستی اور جو ہماری کاہلی ہے اس کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک دیکھ لیں ہماری حالت کیا، ہماری جنریشن کی حالت کیا ہے۔ اور پھر دیکھو ہم دکانیں نہیں بند کرتے، ہم کاروبار نہیں بند کرتے، اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے سنو قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، یہ آگے جو اللہ پاک رکوع قائمہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لاؤ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، لاؤ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تم تجارت کر رہے ہو تو تمہارا خالق جو رازق ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر میرا ذکر ہے، یہ میرے حکم پہ عمل کرو تو خیر الرازقین، تو میں تو رزق دینے والا ہوں، میں تمہیں رزق دوں گا، پھر ایسا رزق ملے گا کہ جہاں جسم کو بھی سکون ملے گا وہاں روح کو بھی سکون ملے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں قرب نصیب ہو جائے گا۔ میں اسی شعر پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب انداز کے ساتھ یہ شعر کہا ہے، اس نے کہا کہ خدا کو بھول کے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول کے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں، خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔